بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے طائف کا آپ نے سفر فرمایا، تو اس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ ابو طالب کے بعد یعنی ان کے انتقال کے بعد آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہ رہا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے رخصت ہو جانے سے کوئی تسلی دینے والا اور غمگسار نہ رہا۔ غمگسار کہتے ہمدرد کو، جس کے ساتھ آدمی اپنا غم اور دکھ شریک کرے۔ اس لیے آپ نے قریش مکہ کی چیرہ دستیوں سے مجبور ہو کر اخیر شوال 10 نبوی میں طائف کا قصد فرمایا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کرے اور اس کے دین کے حامی اور مددگار ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ عبد علیل، مسعود، حبیب، ان تینوں بھائیوں پر جو وہاں کے سرداروں میں سے تھے اسلام پیش کیا، بجائے اس کے کہ کلمہ حق کو سنتے نہایت سختی سے آپ کو جواب دے دیا۔ ایک نے کہا، کیا خدا نے کعبہ کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے؟ دوسرے نے کہا، کیا خدا کو اپنی پیغمبری کے لیے تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا؟ اور تیسرے نے کہا، خدا کی قسم میں تم سے کلام ہی نہ کروں گا اگر واقعہ میں اللہ نے تجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو تیرے کلام کا رد کرنا سخت خطرناک ہے۔ مگر اس نادان نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب وہ بات اس کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی کی مخالفت کرنے سے بڑے خطرے کو مول لینا ہے، لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ واقعہ میں اللہ کے نبی ہو تو ان کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اور اگر تم اللہ کے رسول نہیں تو پھر قابل خطاب اور لائق التفات نہیں۔ اور بعد ازاں یعنی اس کے بعد اوباش اور بازاری لڑکوں کو اکسا دیا کہ وہ آپ پر پتھر برسائیں اور آپ کی ہنسی اڑائیں۔ ظالموں نے اس قدر پتھر برسائے کہ آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخموں کی تکلیف سے بیٹھ جاتے تو یہ بد نصیب آپ کے بازو پکڑ کر دوبارہ پتھر برسانے کے لیے کھڑا کر دیتے اور ہنستے۔ نعوذ باللہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے، وہ آپ کو بچاتے اور یہ کوشش کرتے کہ جو پتھر بھی آئے وہ بجائے آپ کے مجھ پر گرے۔ اسی میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا تمام سر زخمی ہو گیا اور آپ کے پاؤں اس قدر زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنے لگا۔ طائف سے واپسی میں عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ پڑتا تھا، وہاں ایک درخت کے سایہ میں دم لینے کے لیے آپ بیٹھ گئے اور یہ دعا مانگی۔ تو یہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ دونوں بھائی ہیں جن کا پیچھے واقعہ گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عتبہ کے سامنے سورہ حامیم کی آیات سنائی اور جب یہ باہر نکلا تو ابو جہل نے کیا کہا کہ لگتا ہے تو بھی صابی ہو گیا، تم بھی محمد کی باتوں میں تم آ گئے ہو۔ تو یہ وہی عتبہ ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین الی من تکلنی الی عدو بعید یتجہمنی ام الی صدیق قریب ملکتہ امری ان لم تکن غضبانا علی فلا ابالی غیر ان عافیتک اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل بی سخطک ولک العتبى حتی ترضى
ولا حول ولا قوة إلا بك. اخرجہ ابن اسحاق والطبرانی. اس دعا کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور تدبیر کی کمی اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا خاص طور پر مربی اور مددگار ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی غضبناک اور ترشرو دشمن کی طرف، یا کسی دوست کی طرف کہ جس کو تو میرے امور کا مالک بنائے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ میں تیری عافیت اور سلامتی مگر تیری عافیت اور سلامتی میرے لیے باعث سد سہولت ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری بزرگ ذات کے وسیلے سے، جس سے تمام ظلمتیں منور ہوئیں اور اسی نور سے دنیا اور آخرت کا کارخانہ چل رہا ہے۔ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب اور ناراضگی مجھ پر اترے، اور اصل مقصود تجھ ہی کو سنانا اور تجھ ہی کو منانا اور راضی کرنا ہے۔ بندہ میں کسی شر سے پھرنے اور خیر کے کرنے کی قدرت نہیں مگر جتنی تیری بارگاہ سے عطا ہو جائے۔ اجابت دعا کے لیے تو نبوت اور رسالت ہی کا وصف کافی تھا۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس دعا کے قبول ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت فرما رہے کہ اجابت دعا کے لیے تو نبوت و رسالت ہی کا وصف کافی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، لیکن اس وقت وصف نبوت کے علاوہ اضطرار اور مظلومیت، غربت و مسافرت کا بھی اضافہ ہو گیا کہ آپ ایک مجبوری کی حالت میں ہیں، آپ مظلوم ہیں اس وقت، اور آپ مسافر ہیں، غربت اپنے وطن سے دور ہیں۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے: امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ جب کوئی مجبور ہوتا ہے اور وہ اللہ کو پکارتا ہے تو کون ہے اللہ کے سوا اس کی پکار پر لبیک کہنے والا۔ پھر یہ کہ مظلوم اور مسافر ہر ایک کے بارے میں جداگانہ حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم اور مسافر کی دعا بلا شبہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جمع ہو گئی، نبی اور نبوت اور رسالت کے علاوہ اور 4 چیزیں بھی آپ میں جمع ہو گئی کہ جو دعا کے قبولیت کا سبب ہے، جو دعا کے قبولیت کے لیے معین و مددگار بن سکتے ہیں۔ بس ایسی ذات ستودہ صفات کی دعا کا کیا پوچھنا کہ جو نبی اور رسول بھی ہو، مضطر بھی ہو، مظلوم بھی ہو، غریب و مسافر بھی ہو، ایسی دعا کا زبان سے نکلنا تھا کہ اجابت کے دروازے کھل گئے۔ وہی عتبہ اور شیبہ کہ جن کا دل اب تک پتھر سے زیادہ سخت تھا، آپ کی اس بے کسی اور مظلومیت کو باغ کے اندر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ کر نرمائیں یعنی دل نرم پڑ گیا، اور خون قرابت اور رگ حمیت جوش میں آئی۔ جو ایک قومیت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رگ حمیت جوش میں آئی۔ اپنے غلام عداس کو بلا کر کہا کہ ایک طبق میں انگور رکھ کر اس شخص کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ اس میں سے تھوڑا بہت کچھ ضرور کھائے۔ عداس نے آپ کے سامنے وہ طبق لا کر رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو اس موقع پہ یعنی کھانے کے موقع پر کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ عداس نے کہا خدا کی قسم اس شہر میں تو کوئی شخص بھی اس کلام کا کہنے والا نہیں۔ اب اس کو اوپرا لگا کہ بسم اللہ پڑھنے والا تو اس شہر میں کوئی ہے نہیں، کیسے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے فرمایا کہ تم کس شہر کے باشندے ہو اور تمہارا دین اور مذہب کیا ہے؟ تو اس سے ہمیں یہ اشارہ ملا کہ ہم اگر کسی سے ملے پہلی دفعہ تو اس کے ساتھ بات چیت شروع کرنے سے پہلے تعارف ہو جائے،
نام کیا ہے، آپ کس علاقے کے ہیں، تو تھوڑی سی نوعیت سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی کس نوعیت کا ہے۔ عداس نے کہا میں شہر نینوا کا باشندہ ہوں۔ نینوا یہ موصل کے علاقے میں ایک شہر ہے جو کہ غالباً عراق میں آتا ہے یا شام میں، ان دونوں ملکوں میں سے ایک میں ہے، اور مذہباً نصرانی ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی نینوا کے جہاں اللہ کے نیک بندے یونس بن متہ رہتے تھے۔ عداس نے کہا آپ کو یونس بن متہ کا کیا علم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ عداس نے آپ کی پیشانی اور ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور یہ کہا اشہد انک عبد اللہ و رسولہ۔ یہ تمام واقعہ حضرت فرما رہے کہ ہم نے عیون الاثر سے نقل کیا ہے۔ صرف یہ جو جملہ ہے اشہد انک عبد اللہ و رسولہ، یہ عداس کی جو شہادت ہے یہ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں نقل کی ہے، اور انہوں نے سیرت سلیمان تیمی کے حوالے سے اس کو نقل کیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ جملہ لیا ہے سیرت سلیمان تیمی سے، اور حضرت نے اس کو لیا ہے اصابہ سے، جو کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ جب عداس آپ کے پاس سے واپس آیا تو عتبہ اور شیبہ نے کہا تم اس شخص کے ہاتھ اور پیروں کو کیوں بوسہ دیتا تھا؟ یہ شخص کہیں تجھ کو تیرے دین سے نہ ہٹا دے، تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عتبہ اور شیبہ قریش مکہ کے ساتھ ہو کر جنگ بدر کے لیے تیار ہوئے تو عداس نے عتبہ اور شیبہ کے پیر پکڑ لیے اور یہ کہا اللہ کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ لوگ اپنی مقتل کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ مقتل قتل ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کے پیر پکڑ کر کہا کہ تم تو موت کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا رہے ہو۔ لیکن یہاں تو نہیں لکھا، لیکن دوسری جگہ میں نے پڑھا تھا کہ عتبہ نے ابو جہل سے بات بھی کی کہ یار دیکھو جو چیزیں ہم نے دیکھی ہے وہ تو اسی پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ناکامی ہماری مقدر میں ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا تم کیسے سردار ہو؟ پہلا جملہ اس کا یہ تھا تم اپنے آپ کو سردار کہتے ہو، تمہارے ساتھ اس طرح کی باتیں زیب دیتی ہے۔ بس اس بات پہ اس کو ابھارا، اور پھر بدر میں وہ مردار ہی ہوا، مر گیا، پھر خود بھی مرا، اس کا بھائی شیبہ بھی مرا، اس کا بیٹا ولید بھی مرا، تینوں۔ عداس بیٹھے رو رہے تھے کہ عاص بن شیبہ، یہ جو اس کا بھائی ہے عتبہ کا شیبہ، اس کا بیٹا تھا عاص، وہاں سے گزرا۔ عداس سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عداس نے کہا اپنے ان دونوں سرداروں کی وجہ سے رو رہا ہوں، یہ اس وقت اللہ کے رسول کے مقابلہ میں جا رہے ہیں۔ عاص بن شیبہ نے پوچھا واقعہ میں وہ اللہ کے رسول ہیں؟ عداس نے کہا ہاں خدا کی قسم بلا شبہ تمام دنیا کی طرف اللہ کے رسول ہو کر آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر کیا احد سے بھی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، یعنی بہت زیادہ تکلیفیں تیری قوم نے پہنچائی، لیکن سب سے زیادہ سخت دن وہ گزرا جس دن میں نے اپنے آپ کو عبد علیل کے بیٹے پر پیش کیا، اس نے میری بات کو قبول نہیں کیا، میں وہاں سے نہایت غمگین اور رنجیدہ واپس ہوا، یعنی طائف سے مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر کچھ افاقہ ہوا، یکایک یعنی ایک دم سے جو سر اٹھایا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک ابر مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور اس میں جبریل امین موجود ہیں۔ جبریل نے وہیں سے مجھ کو آواز دی کہ آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا وہ اللہ نے سن لیا ہے، اس وقت اللہ نے آپ کے پاس ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتہ کو بھیجا ہے تاکہ آپ اس کو جو چاہیں وہ حکم دے۔ اتنے میں ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے نے مجھ کو آواز دی اور مجھ کو سلام کیا اور یہ کہا اے محمد اللہ نے مجھ کو آپ کے پاس بھیجا ہے، میں ملک الجبال ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، تمام پہاڑ میرے تصرف میں ہے،
آپ جو چاہیں مجھ کو حکم دے، اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں ملا دوں، جس سے تمام لوگ پس جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ حضرت فرما رہے کہ یہ تمام جو روایت ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، صرف یہ جو ایک جملہ ہے کہ یہاں تو ہے نا کہ بخاری شریف میں ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، کون سے دو پہاڑ وضاحت نہیں ہے، تو حضرت فرما رہے کہ صرف یہ جو خط کشیدہ جملہ ہے یہ معجم طبرانی کی روایت کا ترجمہ ہے کہ جن کے مابین اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں، یعنی وہ پہاڑ جن کے درمیان میں اہل مکہ اور اہل طائف رہتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے یہ معجم طبرانی سے لیا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت